جی لیسن نمبر 41 ہے جس میں ایکسرسائز سائیکالوجی کی تھیریز کے بارے میں اس میں بتایا گیا ہے. سب سے پہلے تو کچھ کوشچن ہیں جن کو ہم دیکھیں گے کہ وائی پیپل ڈونٹ ایکسرسائز، کہ لوگ ایکسرسائز کیوں نہیں کرتے، وائی دے اسٹارٹ ایکسرسائز، اور پھر کچھ لوگ ایکسرسائز کرنا کیوں شروع کر دیتے ہیں، وائی دے ڈو اور ڈونٹ کنٹینیو ٹو ایکسرسائز، کیوں کرتے ہیں اور کیوں اس کو کنٹینیو نہیں کرتے، وائی دے اسٹارٹ ایکسرسائز اگین اف دے اسٹاپ، اگر وہ چھوڑ دیتے ہیں تو اگین کیوں اسٹارٹ کر دیتے ہیں ایکسرسائز. یہ ساری چیزیں ماہرین دیکھنے کے لیے کچھ تھیریز بناتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیوں ہوتی ہیں اور لوگ ان پہ کس طرح سے عمل کرتے ہیں. پہلی تھیری آف دا ریزنڈ ایکشن ہے کہ اگر کوئی خود سے یہ چاہے کہ ورزش کرنی ہے تو ہی وہ ورزش کرے گا. یا پھر اس کی یہ بھی ایک ایگزامپل ہو سکتی ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس ورزش کرتے ہیں، آپ کے سبلنگس ورزش کرتے ہیں، آپ کے فرینڈس ورزش کرتے ہیں تو پھر آپ اس کی طرف آ سکتے ہیں. اگر وہ لوگ ایکسرسائز نہیں کرتے یا آپ کے ارد گرد کا ماحول نہیں ہے ایکسرسائز کرنے کا تو آپ ایکسرسائز کی طرف نہیں آتے. Research by the Esbok and Cornea has demonstrated the effectiveness of the theory of the reason action is exercise setting, while the theory of the reason action is viable model for predicting exercise behavior. Research has demonstrated that its predictive power is increased when the personal control is added to the model. نیکسٹ تھیری ہے جی تھیری آف دا پلان بیہیویئر، یعنی ہیومن بینگ آر ریلیٹڈ ٹو دا دیئر پلانس، یعنی انسان جو ہے وہ اپنے پلانس کے ساتھ موو کرتا ہے. دا تھیری آف دا پلان بیہیویئر از ایکسٹینشن آف دا تھیری آف ریزنڈ ایکشن. دا انٹینشن آف دا پرفارم بیہیویئر از فنڈامنٹل ٹو دا تھیری. یعنی کہ سیورل ریسرچرز جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ جو ہے اگر آپ کا انوائرمنٹ ہے، کچھ آپ نے اپنے آپ کو پلان بیہیویئر کیا ہوا ہے، آپ کا ماحول سپورٹیو ہے تو آپ ایکسرسائز کریں گے، ادروائز آپ ایکسرسائز سے ہٹ جائیں گے. اور اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ میٹا انالیسس کی بات کی ہے کہ میٹا انالیسس کیا ہوتا ہے کہ جب ریسرچر یا سائنٹسٹ کو لگتا ہے کہ کس طرح سے ہم اپنی ریسرچ جو کہ آلریڈی کنڈکٹ ہو چکی ہیں ان کو ہم ریکنڈکٹ کریں تاکہ ہمیں کوئی بہترین فائدہ ہو، تو وہ چیزیں اس میں آتی ہیں. یعنی میٹا انالیسس کیا ہے کہ وین سائنٹسٹ اور ریسرچرز آلریڈی کنڈکٹڈ ریسرچ اینڈ فائنڈ کامن تھریڈس ان آلریڈی کنڈکٹڈ ریسرچز، یعنی انہیں ریسرچز کو اگین سے وہ ریکنڈکٹ کرتے ہیں اور یہ فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ پہلی ریسرچ میں کیا فائدے یا نقصان ہوئے ہیں جو نیکسٹ نہ ہوں. دا ٹرانزیشنل میتھڈ، دا ٹرانس تھیوریٹیکل ماڈل. یہ ٹرانس تھیوریٹیکل ماڈل ہے، اس کو تھیری نہیں کہیں گے، اس کو ماڈل کہیں گے. اس میں 5 اسٹیجز بتائی گئی ہیں. According to the trans-theoretical model, individual pass through 5 dynamic stages in adopting healthy long-term exercise behavior. 5 وجہ ہیں، 5 اسٹیجز ہیں جو انسان کو ایکسرسائز کی طرف لے کر آتی ہیں. سب سے پہلے ہے پری کمپٹیشن، پری کانٹمپلیشن، یعنی ایک ایسا انسان جس نے ابھی تک یہ سوچا نہیں ہے کہ اس کو ورزش کرنی چاہیے، بلکہ وہ لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ آپ نے ورزش کی ہے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا ہے، ورزش کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں، اس پہ کتنا ٹائم لگتا ہے، کتنا پیسہ لگتا ہے. یہ ساری چیزیں وہ ابھی تک پلان کر رہا ہے، ابھی اس کے بارے میں انفارمیشن لے رہا ہے. نیکسٹ جو اسٹیپ ہوتا ہے اس میں کانٹمپلیشن ہے، یعنی ابھی اس نے یہ سوچا ہے کہ مجھے ورزش کرنی چاہیے، اگر میں ورزش کروں گا تو مجھے یہ ورزش کے فائدے ہوں گے اور اتنی میری منی لگے گی، مجھے یہ جاگرز لینے ہیں، سلیپرز لینے ہیں، یہ جو بھی اس کو ڈریس لینا ہے، ٹریک ڈریس، ایوری تھنگ. اس کے بعد وہ جب یہ سوچ لیتا ہے تو پریپریشن کرتا ہے 3rd اسٹیج پہ کہ اب میں نے وہ طے کر لیتا ہے کہ میں نے ورزش کرنی ہے، شوز لینے ہیں، ٹریک سوٹ لینا ہے، میں نے کسی جگہ پہ ایڈمیشن لینا ہے جم کے لیے، یا اگر گھر میں کرنی ہے تو یہ ڈمبلز وغیرہ لینے ہیں، جو بھی اس طرح کی چیزیں. نمبر 4 پہ آتا ہے ایکشن. اب وہ ورزش شروع کر دیتا ہے کہ ورزش کے لیے وہ جاتا ہے، کسی پارک میں جاتا ہے یا کسی جم میں جاتا ہے. نیکسٹ ہے مینٹیننس. اب اس نے ورزش کرنا تو شروع کر دیا ہے لیکن اب مینٹین کرے گا، کتنی دیر کرنی ہے یا کون سی ورزش کرنی ہے، رننگ کرنی ہے، ایروبک کرنی ہے، کارڈیو کرنی ہے، یا واک کرنی ہے، کیا کرنا ہے، وہ ساری چیزیں اب وہ اس چیز میں آ گئی ہے. اسٹیپ بائی اسٹیپ وہ دیکھتے ہیں کہ ماڈل بیان کیا ہے، ٹرانس تھیوریٹیکل ماڈل. نیکسٹ سوشل کوگنیٹو تھیوری. اس سے اوپر ہے کہ ورزش کرنے کے کچھ لاسز اور گینز بھی ہوتے ہیں. وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ میں ایک ورزش سٹارٹ کروں گا تو اس میں میری کتنی سیلف ایفیکیسی ہوگی، میں کب تک اپنی ورزش کو کنٹینیو رکھ سکوں گا، سٹارٹ کروں گا تو کتنی دیر تک کروں گا، اور اس سے مجھے گین اور لاسز کیا ہوں گے کہ میں حاصل کیا کروں گا اور مجھے اس سے نقصان کیا ہوں گے. اور اس کے علاوہ مجھے کچھ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ سائیکولوجیکل obstacle ہوں جس کی وجہ سے وہ بندہ ورزش کرنے چھوڑ دے، یعنی کسی کے گھر میں بچے زیادہ ہیں، افورڈ نہیں کر سکتا، گھر میں چپے رہتے ہیں، گھر والے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں. یہ ساری چیزیں سائیکولوجیکل obstacles ہیں، یہ بھی ایکسرسائز کرنے سے اس کو روک سکتی ہیں. نیکسٹ ہے سوشل کوگنیٹو تھیوری. سوشل کوگنیٹو تھیوری پرووائڈ اے ویریبل وے ٹو ایکسپلین ایکسرسائز بیہیویئر. انڈیویجول ہو آر ڈسسیٹسفائڈ ود دیئر کرنٹ ایکسرسائز بیہیویئر، ہو ایگزhibit ہائی لیول آف ایکسرسائز ایفیکیسی اینڈ ہو سیٹ ایکسرسائز گول آر جنرلی ایبل ٹو اچیو دیئر گول.
یعنی ایکسرسائز کے لیے ہمیں سیلف ایفیکیسی اور ہمارا انر جو ہے وہ موٹیویٹڈ ہوں گے، اور ہمیں پھر ساتھ میں اپنے جو ارد گرد کے لوگ ہیں، ہمارے جو سوسائٹی کے ہیں، اگر وہ ہمیں سپورٹ کریں گے تو ہی ہم ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اس میں 3 چیزیں آ جائیں گی۔ اسپورٹ اینڈ ایکسرسائز شوڈ بی پارٹ آف یور لائف۔ اگر آپ اس کو زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ نمبر 2 ہے دوز پیپل ہو آر اڈاپٹ ایکسرسائز اینڈ مینٹین شوڈ بی پارٹ آف دا لائف۔ اگر وہ ایک ایکسرسائز شروع کرتے ہیں اور اس کو مینٹین بھی کر لیتے ہیں تو پھر اپنی زندگی کا اس کو حصہ ہی ان کو بنا لینا چاہیے۔ اچھا، ان سب تھیریز میں کوئی بھی ایسی نہیں ہے جو بالکل مکمل ہو، ساری ہی جو ہیں وہ بہت اہم ہیں، اور سب تھیریز کو ساتھ لے کر ہی ہم ایکسرسائز کے فائدے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے فٹنس ایز اے ماڈریٹر آف لائف اسٹریس، یعنی زندگی میں جب تک ہمیں مسئلے آتے رہیں گے، ان سب سے جو ہے بچنے کے لیے، ان کے بوجھ میں نہ دبنے کے لیے صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے ریگولر ایکسرسائز کریں۔ زندگی میں مسئلے بھی آئیں گے، اسٹریس بھی آئے گا، کیونکہ اسٹریس از دا پارٹ آف دا لائف۔ اسی طرح جیسے یہاں پہ بتایا گیا کہ اسٹریس انکلکیشن کے لیے، یعنی پہلے زمانے میں جیسے ہوتا تھا کہ بہت زیادہ بیماریاں ہو جاتی تھیں، ٹائیفائڈ، ہیضہ وغیرہ، یا اور بھی وہ چکن پاکس وغیرہ نکلتے تھے، تو ان کی ویکسینیشن نہیں ہوتی تھی، لیکن سلولی اینڈ گریجولی جب ان کی ویکسینیشن نکل آئی تو لوگوں نے ویکسینیشن کروانا شروع کر دی تھی، جس کی وجہ سے ان کی یہ مسائل ختم ہو گیا۔ اب ان کے جسم کے اندر وہ امیونٹی پاور آ گئی، وہ ان بیماریوں سے، ان وائرسز سے لڑنے کے قابل ہو گئے۔ سیم اسی طرح اگر آپ ایکسرسائز کریں گے تو آپ کے اندر یہ دل کی بیماریاں، ہارٹ اٹیک، ڈپریشن اور یہ ساری جو انزائٹی وغیرہ ہے، اسٹریس ہے، اس سے لڑنے کے آپ کے اندر امیونٹی پاور آ جائے گی اور آپ فٹ ہوں گے، بٹ اسٹل یو ہیو ٹو ڈو ریگولر ان ایکسرسائز۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اینڈ شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔